بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو سیدنا مسیح کے نزول کے حوالے سے جاری ہے۔ اعتراضات کے سلسلے کی 28ویں نشست ہے اور نزول مسیح پر یہ آج دوسری نشست ہے۔ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بات جہاں پر رکی تھی وہیں سے میں براہ راست شروع کر دیتا ہوں۔ ایک مختصر سا پہلے آپ پہلو واضح کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ضمنی ماخذ ہے، یہ جو روایتیں ہیں، ان کے بارے میں بحث جاری رہتی ہے۔ علماء آپس میں بھی آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پہ، اور کوئی اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک روایت جس کے اوپر سب اطمینان کا اظہار کر رہے ہوں اور ایک آدمی اٹھ کے عدم اطمینان کا اظہار کرے، تو پہلے غور اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہی آدمی کو عدم اطمینان کیوں ہوا، باقی تو سب اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں؟ میں پہلے چند حقائق کی یاد دہانی کرا دوں۔ ہم نے بحث یہاں سے شروع کی تھی، کیا یہ ایمان و عقیدہ کی بحث ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ ایمانیات بالکل واضح، بالکل متعین ہیں، قرآن نے بیان کر دیے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ دوسری اہم بحث یہ تھی کہ قرآن ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے، سنت ہمیں اجماع اور تواتر سے ملی ہے۔ اس کے معاملے میں بھی اجماع اور تواتر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ بالکل الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ وہ صحابہ کا اجماع اور تواتر ہے، وہ مسلمان امت کا اجماع اور تواتر ہے، اس کو اجماع المسلمون کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اخبار کا تواتر ہے، یہ اہل عصر کا اجماع ہے، یعنی ایک علم کے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مورخین کا اس پر اجماع ہے، یا سب مورخین یہ بات بیان کرتے ہیں، یا فلاں بات کو اس وقت سارے چینل نشر کر رہے ہیں، یا یہ چیز سب اخباروں میں نشر ہوئی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ سب کے سب جانتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے۔ ان دو باتوں کا فرق ملحوظ رکھیں۔ یہ جو دوسری چیز ہے، اس میں ایک خبر ہو، اس میں دو خبریں ہوں، اس میں 10 لوگوں کی خبر ہو، یا اس میں تواترت الاخبار کی نوبت آ جائے، یعنی بہت لوگ 10 20 50 ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، یا سارے مورخین یہ کہہ دیں، تو علم اور تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یہ علم اور تحقیق کا موضوع ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں کب اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ آپ میری بات مان لیں۔ جب میں کسی چیز پر عدم اطمینان کا اظہار کروں گا تو دلائل دوں گا نا، وہ دلائل سننے چاہیے۔ اور یہ عدم اطمینان کا اظہار اس زمانے میں صرف میں نے نہیں کیا، علامہ اقبال نے کیا ہے، سید رشید رضا نے کیا ہے، مفتی محمد عبدو نے کیا ہے، ڈاکٹر عدنان ابراہیم کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہماری قدیم تاریخ میں بہت کم لوگوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، شاید کہیں کوئی ایک آدھ آدمی کا ذکر ہو جائے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب اہل عصر ایک چیز کو اس طرح نقل کر رہے ہیں، جب اہل اخبار اس طرح نقل کر رہے ہیں، جب مورخین اس طرح بیان کر رہے ہیں، جب محدثین اس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عدم اطمینان کی بات کہنے کے لیے بھی ایک ریاض ہے نا، جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا لازماً۔ یعنی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، یہاں ایک عام آدمی ہو سکتا ہے یہ محسوس کرے کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، غامدی صاحب کو اس پہ عدم اطمینان ہوگا؟ نہیں، مجھے اس پہ کوئی عدم اطمینان نہیں۔ میں جس قادر مطلق خداوند کو مانتا ہوں، وہ چاہے تو مجھے اور آپ کو آج زندہ اٹھا کے آسمان پر لے گئے، یعنی مجھے اس میں کوئی استحالہ نہیں معلوم ہوتا۔ یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ آسمان سے ایک شخصیت کا زندہ زمین پر آنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ خلاف عقل سمجھتے ہیں یا خلاف عادت سمجھتے ہیں، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا پروردگار جب چاہے سارے فرشتوں کو زمین پر لا کر کھڑا کر دے، سارے انسانوں کو زمین پر لا کر کھڑا کر دے، یہ میری بحث ہی نہیں ہے۔ بحث علم اور تحقیق کی بحث ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اطمینان ہو گیا ہے لوگوں کا، اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے اطمینان ہوا ہے، اس میں کیا سوالات ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان روایات کی نسبت پر عدم اطمینان ہے، واقعے پر کوئی عدم اطمینان نہیں۔ نہ مجھے سیدنا مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر آنے پہ کوئی اعتراض ہے، نہ زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے پہ کوئی اعتراض ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں کس کی نسبت سے بیان ہو رہی ہیں، یا قرآن کی نسبت سے بیان ہوں گی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوں گی، اس نسبت کی تحقیق مجھے کرنی ہے۔ تو اطمینان اور عدم اطمینان کے الفاظ علم اور تحقیق کے حوالے سے بولے جا رہے ہیں، نسبت کی تحقیق کے حوالے سے بولے جا رہے ہیں۔ اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔ آپ مجھ سے میرے عدم اطمینان کے دلائل پوچھیں، میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا، اس کے بعد ان دلائل پر آپ محاکمہ کریں، اہل علم اس کا محاکمہ کریں، جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عدم اطمینان کا باعث بن رہی ہیں ان کا جواب دے دیا جائے۔ تو میں تو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میری تو خواہش یہی ہے کہ میں اپنے عدم اطمینان کی صورت سے نکلوں اور اس چیز کو تسلیم کر لوں، لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ چونکہ بہت سے لوگوں کا اطمینان ہے تو اپنے ان سوالات کو دفن کر دو، ان پر گفتگو نہ کرو، انہیں نہ پیش کرو، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے، میرے پیغمبر کا معاملہ ہے، اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے، اس میں تو آپ کو میرے سوالوں پر گفتگو کر کے ہی مجھے مطمئن کرنا ہوگا۔ تو علم اور تحقیق میں اطمینان اور عدم اطمینان اس مفہوم میں، اس معنی میں بولا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم جب ایک تاریخی واقعے کی تحقیق کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم نے مورخین کو پڑھ لیا ہے، ہم نے اہل روایت کو دیکھ لیا ہے، ہم نے اہل اثر کو دیکھ لیا ہے، جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس میں واقعے کی تفصیلات پہ اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیے عدم اطمینان کی یہ وجہ ہے، عدم اطمینان کی یہ وجہ ہے، عدم اطمینان کی یہ وجہ ہے۔ یعنی میں اپنی کتاب میں میزان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے عدم اطمینان ہے اور بس اس پر خاموشی اختیار کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں یہ وجوہ ہے کہ مجھے عدم اطمینان ہے، اور وہ قرآن مجید سے میں نے بیان کیے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اس پر علمی گفتگو کی جائے، اس کا جواب دیا جائے، عدم اطمینان کے وجوہ کو سمجھ کر بتایا جائے کہ اس میں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ علم اور تحقیق کی دنیا میں یہ اسلوب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، فتویٰ دینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، دوسروں کی تذلیل تفسیق کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ درا حال ہے کہ یہ علم کی دنیا ہے، یہاں بہت بڑی بڑی چیزیں چیلنج ہو جاتی ہیں، ان پر تحقیق کی جاتی ہے، نئے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ تو عدم اطمینان کا مطلب یہ ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ ایک بڑی عجوبہ بات کہی جا رہی ہے، بڑی حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے، اس کو خلاف عقل سمجھ کر غامدی صاحب اس پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ان سوالات کی بنیاد پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے ابھی تفصیل کے ساتھ رکھ دوں گا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے سیدنا مسیح کے آمد ثانی نزول کے حوالے سے 20 کتابوں میں موجود ہے، صحابہ بے تحاشا ہیں۔ میں ایک اور چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے کہ جب روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں جو اطمینان کا پروسیس ہے، ظاہری بات ہے یہ پروسیس آج تو شروع نہیں ہوا، نہ آپ پہلی دفعہ اس کا شروع کر رہے ہیں۔ جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے حدیث پر تحقیق کا فن تخلیق دیا، تشکیل دیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے ایک روایت آ گئی، وہ سب سے پہلے سند دیکھیں گے، اس کے متن پہ غور کریں گے۔ تو وہ جو پروسیس ہے، پہلے ذرا مجھے پروسیس بتائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ وہ لوگ بھی تو اس پروسیس سے گزرے ہیں، ان کو اطمینان ہو گیا ہے اس سے۔ نہیں، دیکھیے اطمینان کسی محقق کو کسی چیز پہ ہو سکتا ہے، کتنے تاریخی واقعات ہیں جن پر اطمینان ہوتا ہے، پھر ایک محقق اعتراضات پیدا کر دیتا ہے، سوالات اٹھا دیتا ہے، پھر ان پر غور و خوض کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو یقیناً اطمینان ہوا تو انہوں نے نقل کیا۔ میں تو کسی آدمی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو اطمینان نہیں تھا اور اس نے ایک چیز کو نقل کر دیا۔ اگر ان روایتوں کو امام بخاری نے نقل کیا ہے یا امام مسلم نے نقل کیا ہے تو اطمینان کے ساتھ کیا ہے۔ وہ اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اخبار احاد میں سب سے پہلے راویوں کو دیکھا جاتا ہے، سند کے اتصال کو دیکھا جاتا ہے، حفظ و اتقان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک بڑی نفیس بحث ہوتی ہے، علل کی بحث، یعنی راوی بھی ٹھیک ہی، ان کے کردار سیرت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اتصال بھی ہے، یعنی ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، اس پر بھی کوئی اشکال نہیں، حفظ و اتقان کے معاملے میں بھی کوئی زیادہ بحث نہیں ہے، یا کوئی تھوڑا بہت اعتراض ہے تو لا یوبا بھی ہے، اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی علت دریافت ہو جاتی ہے، اس کو علل کی بحث میں آپ محدثین کے ہاں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح وہ سند کا تجزیہ کرتے ہوئے، کس طریقے سے متن کا تجزیہ کرتے ہوئے ان علل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ علل علت کی جمع ہے، یعنی بیماری ہے کوئی جس کا سراغ لگا لیا گیا ہے، تو یہ عمل ہر جگہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شذوذ کی بحث کی جاتی ہے روایت میں، پس منظر کی بحث کی جاتی ہے، کیسے آئی ہے،
دوسرے لوگ اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر ایک روایت آتی ہے اور اس میں اضطرابات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ آئے, آپ نے بیان کیا کہ میں نے تو اس جلسے میں یہ تقریر سنی تھی, دوسرے نے بیان کیا, تیسرے نے بیان کیا, کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اب اضطراب پیدا ہو گیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی تنقیحات ہیں جو محدثین کرتے ہیں. ان تنقیحات میں ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے, پھر وہ روایت کو لے لیتے ہیں. نہیں ہوتا تو نہیں لیتے. امام بخاری نے کتنی روایتیں نہیں دیں, امام مسلم نے کتنی روایتیں نہیں دیں. تو جس وقت نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اطمینان نہیں ہوا, یا اگر اطمینان ہو بھی گیا ہے تو اس درجے میں نہیں روایت پہنچی کہ وہ اپنی صحیح یا اپنی کتاب کا اس کو جز بنائیں. یہ عمل اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ عدم اطمینان اور اطمینان یہ اس علم میں ناگزیر ہے. سب کے سب لوگ اسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جب اطمینان کا اظہار کر دیں تو اس وقت تردد ہوتا ہے, لیکن یہ ایک عام آدمی کا تردد ہے, سننے والے کا تردد ہے. جو لوگ تقلیدی ذہن رکھتے ہیں ان کا تردد ہے. اگر آپ محققانہ ذہن رکھتے ہیں تو بارہا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ پر تحقیق کر رہے ہیں, آپ سیرت پر تحقیق کر رہے ہیں, آپ قدیم زمانوں کی تاریخ دیکھ رہے ہیں, اور یک بیک کچھ نئے حقائق سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے علم اور تحقیق کا دروازہ اس بنیاد پر بند نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے پہلے فلاں اور فلاں معاملے میں لوگوں کو عدم اطمینان نہیں ہوا. لوگوں کو 1000 سال تک ارسطو کے بعد اس پر کوئی عدم اطمینان نہیں تھا کہ زمین کی حالت کیا ہے اور وہ گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے, لیکن پھر ہو گیا. تو اس لیے عدم اطمینان کی بنیاد استدلال ہونا چاہیے, اطمینان کی بنیاد بھی استدلال ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں اور اس سے متعلق کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پرانے لوگوں کو اطمینان ہو گیا, ہمارے بہت سے علماء کو, تو وہ دلائل سامنے لے آئیے جس کی بنیاد پر اطمینان ہوا ہے. اگر اطمینان صرف ایک علماء کی فہرست پر ہوا ہے تو یہ علم اور تحقیق کا طریقہ نہیں ہے, اور اگر دلائل پر ہوا ہے تو وہ آج بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسی دائرے میں رکھیے جس دائرے کی یہ بحث ہے. جب اس کو اس دائرے سے نکال کر آپ الزامات اور درشنام ترازی کا موضوع بنا لیتے ہیں تو یہ خرابی کی چیز ہے. ٹھیک, یعنی ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہی فرق ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ایمان, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہ چیزیں جن پر ہم نے دین میں عمل کرنا ہے, جس کو دین قرار دیا گیا ہے, یہ بحث اس دائرے کی بحث ہی نہیں ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت کی بحث ہے, اور یہی وہ علم ہے جس علم پر مسلمان فخر کرتے ہیں کہ ہم نے نسبت کی تحقیق کے معاملے میں کوتاہی نہیں کی, سنی سنائی باتیں بیان نہیں کر دیں. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے, ہم نے ان کی تاریخ جاننے کی کوشش کی ہے, ان کے حفظ و اتقان کو دیکھا ہے, بڑی دقت نظر کے ساتھ کسی روایت کے اندر اتر کر جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا علل موجود ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی علم ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. اس میں جو گفتگو بھی ہوگی وہ اسی علم کے حوالے سے ہوگی. ٹھیک, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو روایات ہیں, ان روایات کو ہم سب جانتے ہیں, حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. ان لوگوں کا جو اطمینان ہے اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی ہیں, سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں بخاری مسلم میں اگر کوئی بات آ جائے تو پھر اس سے آگے کی کیا بات ہوگی, اتنی تحقیق ہو گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو عدم اطمینان ہے یہ نزول مسیح کی روایات پر, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تفصیل سے بتائیے, ایک ایک پہلو. بال آپ کی کورٹ میں ہے, آپ وقت لیں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ عدم اطمینان شروع کیسے ہوا, کیا اس کی فکری, عقلی, علمی اور فن حدیث کی روح سے بنیاد ہے. پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ معاملے کی نوعیت چونکہ اخبار احاد کی ہے, اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر معاملہ صحابہ کے اجماع و تواتر کا ہو, اگر معاملہ عملی سنت کا ہو, قرآن مجید ہمارے پاس ہے, وہاں یہ بحث نہیں ہوتی. یہ بحث اس وقت ہوتی ہے, جیسے میں نے مثال دی آپ کو, کہ ایک اجتماع ہوا ہے. سب سے بڑا اجتماع جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا وہ حجۃ الوداع کا اجتماع ہے. اس موقع پر آپ نے بعض باتیں کہی ہیں, یعنی اجتماع ہوا ہے, ہر ایک آدمی جانتا ہے, ہر آدمی مانتا ہے, پوری مسلمان امت مانتی ہے, وہ طے شدہ تاریخی واقعہ ہے. لیکن اس میں آپ نے خطبہ دیا ہے, وہ خطبہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا ہے. یہ اخبار احاد ہے, ایک نے بیان کیا, دوسرے نے بیان کیا, تیسرے نے بیان کیا. اچھا, یہ اخبار احاد میں براہ راست نہیں سن رہا. اس کے بعد میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھی تھی
کہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں آگے بیان کرنا شروع کیں. یہ باتیں زبانی بیان ہو رہی تھیں. کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے اپنے ذوق کی چیزیں لکھ بھی لیتے تھے جو انہوں نے سنی ہوتی تھی. یہ ہمیں تاریخی طور پر معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے مجموعے بھی لوگوں نے ترتیب دینا شروع کر دیے تھے. اور یہ بالکل فطری چیز ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت، اللہ کا آخری پیغمبر، وہ ذات والا صفات، ظاہر ہے کہ اگر کسی نے دیکھا، کسی نے سنا تو اس سے قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا تھا. تو لوگ اس کو زبانی بھی بیان کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی صورت میں لکھ بھی لیتے تھے. لیکن یہ سارا ذخیرہ جو کچھ بھی تھا یہ ہم تک براہ راست نہیں پہنچ سکا. وہ صحیفے بھی نہیں پہنچ سکے، امتداد زمانہ کی نظر ہو گئے. اب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ صحیفے انہوں نے ترتیب دیے تھے. اسی طرح زبانی روایتیں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوئیں. یہ جو فن وجود میں آیا ہے، یعنی ان کی تنقیح کا کام شروع ہوا، چیزیں پھیل گئیں، لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ پہلی صدی کے خاتمے پر شروع ہوا ہے. تنقیح کا عمل، یعنی جس کو آپ فن حدیث کہتے ہیں، ائمہ رجال پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک نسل درمیان میں جا چکی ہے، یعنی صحابہ کرام رخصت ہو چکے ہیں اور تابعین بھی رخصت ہو رہے ہیں. کچھ تابعین سے ملاقاتیں رہی ہیں ان کی. تو اب تحقیق شروع ہو گئی. یعنی یہ لوگ کون ہیں جو بیان کر رہے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ ایک دوسرے سے ملے ہیں یا نہیں، ملنے کا امکان ہے یا نہیں، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ تھا. یعنی ایک نسل چلی گئی ہے، دوسری نسل کے لوگ موجود ہیں اور اب تحقیق شروع ہو گئی. یہ بات واضح ہو گئی. اب اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر دیکھیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس جس وقت مسلمانوں کا تحریری ذخیرہ وجود میں آنا شروع ہوا. میں یہ عرض کر چکا کہ تاریخ کی کتابوں میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بھی کچھ مجموعے تھے جو انہوں نے ترتیب دیے تھے، اپنے ہاں لکھ لیا تھا. مثلا سیدنا علی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک مختصر سا صحیفہ تھا جس میں دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے. یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا. اور بعض صاحب کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں لکھ لیں. یعنی کچھ تو زبانی بیان ہو رہی ہیں اس طرح کی باتیں اور کچھ لکھ لی گئی ہیں، لیکن وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ان کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، ان کی کوئی روایت بھی ہمارے پاس تحریری طور پر منتقل نہیں ہوئی. وہ پہلا مجموعہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منتقل ہو گیا ہے، اگرچہ اس طرح تو وہ بھی منتقل نہیں ہوا کہ سن 58 میں مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لکھا گیا اور آج اس کا مخطوطہ دریافت ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی ایک کتاب کے طور پر اس کی روایت ہوئی. یعنی صحیفہ حمام بن منبہ کی بات کر رہے ہیں. تو ایک پہلا جو صحیفہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ پہنچ گیا ہے، وہ صحیفہ حمام بن منبہ. حمام بن منبہ تابعی، کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن صحابہ کی نسبت سے نزول مسیح کی روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں سب سے ممتاز ہستی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. سب سے زیادہ روایتیں انہی کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں، انہی کی نسبت سے قبول بھی کی گئی ہیں. یہ ان کے شاگرد ہیں، براہ راست ان سے روایت کرتے ہیں. یہ صحیفہ ہمارے زمانے کے ایک بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ نے دریافت کیا تھا. اس کے 2 نسخے شائع ہو چکے ہیں اس وقت. میں پھر عرض کر دوں کہ یوں نہیں ہے کہ اس زمانے کا مخطوطہ مل گیا ہے، نہیں، اس زمانے کے مخطوطے کی روایت سے ہمارے پاس 5ویں 6ٹھی صدی کی ایک کتاب آ گئی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو سب سے پہلی کتاب ہونے کا شرف رکھتی ہے. اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں. یہ اس وقت موجود ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. 139 سے 140 کے قریب اس میں روایتیں ہیں. یہ روایتیں کس سے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ براہ راست شاگرد ہیں. آپ یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو مخطوطہ ہمارے پاس اس وقت ہے، اگرچہ یہ روایت در روایت ہوتا ہوا پہنچا ہے، یہ وہی ہے جس کو انہوں نے خود لکھا تھا. تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں اس بات کو. اس کو ہم پڑھیں گے نا. سب سے پہلے جس وقت کسی مسئلے کی تحقیق کرنا پیش نظر ہوگا تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو بات چلی ہے وہ چلی کہاں سے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. ہماری جو علم کی تاریخ ہے اسی کو دیکھیں گے نا. یہ جو آپ کے سامنے کاغذات پڑے ہیں جن میں آپ نے بہت سی علماء کی آراء لکھی ہیں، آپ نے روایتیں لکھی ہیں، یہ آپ پر الہام تو نہیں ہوئی نا.
یہ انہی کتابوں میں ترتیب دے کر جس طرح سامنے آئی ہیں ان کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا یا ان کو آپ نے لکھ لیا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک تحقیق کرنے والا آدمی جس وقت یہ جاننا چاہے گا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، میں نے مثال دی پھر کہ خطبہ حجۃ الوداع ہو گیا، اس کے بعد اب لوگوں نے آپ کی کوئی بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنا شروع کی، ایک نے ایک جملہ بیان کیا، دوسرے نے دوسرا کیا، تیسرے نے تیسرا کیا. اس کے بعد ہمارے پاس وہی جملے بہت بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن یہ دیکھیں گے نا کہ ان کی روایت شروع کیسے ہوئی ہے، ابتدا کیسے ہوئی ہے. اب دیکھیے جو میرے سوالات ہیں، حمام بن منبہ کون ہیں؟ تابعی ہیں، یعنی صحابی کو انہوں نے براہ راست دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے یعنی نزول مسیح کی روایت بلکہ روایات کے سب سے بڑے راوی. اسٹیبلش فیکٹس ہیں یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. اچھا اب صحیفہ حمام بن منبہ دریافت ہو گیا، ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس میں 139-40 روایتیں موجود ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیں. اچھا اس کی ایک دوسرے ذریعے سے تصدیق بھی ہو گئی، اس لیے کہ صحیفہ حمام بن منبہ پورا کا پورا مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ کی روایتیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ مسند میں بھی موجود ہے نا. مسند احمد بن حنبل صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے. تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ زبانی روایت بھی ہمارے ہاں کس احتیاط سے کی جاتی رہی ہے، اور یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ تحریری طور پر اس کی تصدیق ہو رہی ہے. اپنی جگہ یہ اس علم کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن جو آدمی تحقیق کر رہا ہے اس کے لیے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہو رہی ہے، حمام بن منبہ روایت کر رہے ہیں. پہلا تحریری نسخہ ہے، سنین بھی بتا دوں، یہ سن 40 میں پیدا ہوئے ہیں حمام بن منبہ، 131 میں رخصت ہوئے ہیں. یہ صحیفہ اگر لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی صدی کے اواخر میں لکھا گیا ہے. ایک قدیم ترین کتاب ہمارے سامنے آ جاتی ہے. آپ اس پورے صحیفے کو پڑھ ڈالیں، اس میں نزول مسیح کا کوئی ذکر نہیں. عجیب. اچھا یہ سوال معمولی نہیں ہے. عام طور پر اس کا جواب اس طرح کی چیزوں کا یہ دیا جاتا ہے کہ سب باتیں تو نہیں لکھتے نا لوگ، یقیناً سب باتیں نہیں لکھتے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب لکھی، حدیث کی بہت بڑی کتاب ترتیب دی، اس میں کتاب الصلاۃ نہیں ہے، یعنی نماز کی کتاب ہی نہیں. بھائی امام بخاری کے بہت سی باتیں نہیں ہیں، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو پھر تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوں گے. کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ نزول مسیح کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کا ایک پیغمبر جو اس سے پہلے آ چکا ہے، وہ آسمان سے زندہ نازل ہو جائے گا، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے. یہی ہے نا جو کچھ آپ روایتوں میں سناتے ہیں. تو سب سے پہلی جو کتاب یا سب سے پہلا صحیفہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں آپ فرمائیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ اور نوعیت کی روایتیں لکھ لی ہوں، اس میں قیامت کی نشانیوں کا باب موجود ہے. اچھا مثلا اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. حمام بن منبہ کے صحیفے میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے. اچھا اس میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ عجم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی لڑائی ہوگی. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سب کی سب پیشین گوئیاں ہیں جو بعد کے زمانوں سے متعلق ہیں. اس میں خاص طور پر 30 دجالوں کی روایت، خاص طور پر آسمان کے پلٹ جانے کی روایت کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا زمین کے پلٹ جانے کی روایت، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بیان ہوئی ہیں اس میں، اجمیوں سے لڑائی کی بھی آپ یہ موجود ہیں. ان کو آج بھی پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیان نہ ہوا ہو؟ یہ پہلا سوال ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے بس میں کسی چیز کو رد کر رہا ہوں. یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ جو تردد پیدا کرے، عدم اطمینان کی بنیاد رکھ دے، یہ تقاضا کرے کہ اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ایسا ہوگا نا؟ تو یہ پہلی بات. اس کے بعد مزید آگے بڑھیے. ہمارے پاس حدیث کا جو سب سے پہلا مستند ترین مجموعہ آتا ہے جو اس وقت امت میں متداول ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے رہے ہوں گے، لیکن وہ اس طرح منتقل نہیں ہوئے. جو سب سے پہلا مجموعہ، اور وہ
بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ امام مالک کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ امام مالک اساتین امت میں سے، وہ مدینہ میں بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب دسیوں لوگوں نے ان سے آگے سنی ہے، وہ اس کا خود درس دیتے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے برسوں اس کو پڑھایا ہے۔ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلی صدی کے آخر میں، 174 یا 73 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے صحیفہ حمام بن منبہ کی ہم نے بات کی، امام مالک کی موطا، وہ تو پھر ایک صحابی کی روایتیں ہیں۔ یہاں تو امام مالک اپنا علم مرتب کر رہے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا بڑی غیر معمولی کتاب ہے، مدینے میں بیٹھ کے، اس میں مدینے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یعنی ان کے بالکل قریب کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ قریب کا زمانہ ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جو ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے روایت کی گئی ہے۔ ایک زمانے میں اس کتاب کے بارے میں عباسی حکمرانوں نے یہ چاہا کہ اس کو پوری مملکت کا دستور بنا دیا جائے، امام مالک اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ اس وقت کی کتاب ہے جب ابھی یہ بخاری مسلم کوئی تصور بھی نہیں تھا کبھی وجود میں آئیں گے۔ مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ مستند اور پہلا مجموعہ آیا ہے وہ یہی ہے، اور اس میں صرف حدیثیں نہیں ہیں، اس میں حدیثیں بھی ہیں، اس میں صحابہ کے آثار بھی ہیں، اس میں امام مالک کے فتوے بھی ہیں، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، یہ حدیث کی کتاب بھی ہے، کیونکہ وہ تفریق جو بعد میں ہوئی جس میں صرف مرفوع روایتیں لوگوں نے لینا شروع کیں یا آثار کو الگ کیا یا آثار اور مرفوع روایتیں مل کر مجموعے بنانا شروع کیے، وہ بہت بعد کی ہے۔ اس وقت امام مالک نے اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب کو بھی پوری پڑھ جائیے، اس کتاب میں آپ کو کسی جگہ نزول مسیح کی روایت نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو یہ ایک سوال ہے نا جو عدم اطمینان پیدا کرے گا۔ اس وقت بیٹھ کر آپ مجھے بہت سی روایات دکھائیں گے، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس ساری تاریخ سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ صحیفہ حمام بن منبہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خالی ہے، اس کے بعد یہ کتاب بھی اس سے بالکل خالی ہے۔ یہاں پھر وہی سوال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ امام مالک نے اس باب کی روایتیں لینا ہی پسند نہ کیا ہو۔ جی ہاں، جس طرح وہاں نہیں لی امام نے۔ جی ہاں، وہاں میں نے بتایا کہ نہیں، اس باب کی چیزیں موجود ہیں، یعنی اشراط الساعہ یا فتن یا ملاحم کی ایک دو روایتیں وہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ معاملہ، وہ موضوع زیر بحث آ گیا ہے۔ یہی صورتحال موطا میں بھی۔ اچھا، موطا میں دجال کی اور سیدنا مسیح کی روایت موجود ہے، یعنی کچھ ذکر ہوا ہوا سیدنا مسیح کا، ذکر ہوا ہے، بڑا اہم ذکر ہے، اور وہ کتاب الجامع میں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ موطا کو پڑھتے ہیں وہ تو اس بات سے واقف ہی ہیں اور جانتے ہیں کہ موطا کی اہمیت کیا ہے اور موطا میں باتیں کس طرح بیان ہوئی ہیں۔ یہ کتاب الجامع میں ایک باب ہے، صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جاء فی صفت النبی۔ اس کے بعد اسی میں ایک دوسرا باب ہے، صفت عیسی ابن مریم و دجال، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور دجال کے معاملے سے متعلق۔ میں اس روایت کو بھی پڑھوں گا نہیں، یہ اپنے وقت پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ روایت یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، موطا میں ہے، امام مالک نے اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاں یہ موضوع زیر بحث، لیکن یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی شائبہ بھی اس روایت میں نہیں۔ اس باب کے تحت چلے روایت تو ہم پڑھیں گے، لیکن نزول مسیح کا ذکر نہیں ہے۔ نزول مسیح کا اس میں بھی کوئی ذکر نہیں۔ اچھا، نہ رفع مسیح کا کوئی ذکر ہے کہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، نہ نزول مسیح کا کوئی ذکر ہے، دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ اس میں کیا ہے وہ اپنے وقت پر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو یہ دوسرا سوال بھی کیا کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں؟ اس میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ بہت سی روایتیں ہیں جو موطا میں نہیں ہیں۔ بھائی بہت سی روایتیں موطا میں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بخاری میں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی دوسرے نے بیان کر دی۔ سوال یہ ہے کس موضوع کی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دین کے اندر اتنی اہمیت والی بات بن گئی کہ بعد کے زمانوں میں آپ نے اس کو مسلمانوں کا بلکہ اہل سنت کا عقیدہ قرار دے دیا، وہ نہیں بیان کی۔ اچھا، واقعہ اپنے اندر ایک عجوبگی بھی رکھتا ہے، یعنی آسمان سے زندہ سیدنا مسیح دمشق کی مسجد کے منارے پر نازل ہو جائیں گے۔ امام مالک نے اس کو کیوں نظر انداز کر دیا، کیوں نہیں بیان کیا؟
کسی جگہ پوری موطا کو پڑھ لیجئے، بہت مختصر سی کتاب ہے، موضوع بھی زیر بحث ہے، موضوع زیر بحث ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ روایت لے آئے ہیں، وہ اس روایت کا عنوان ہی یہی ہے کہ اس میں عیسیٰ ابن مریم اور دجال کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس روایت میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ ذکر پھر پہلی مرتبہ آتا کہاں ہے، یہ دیکھیں گے نا ہم۔ انہی کے معاصرین میں، یعنی امام مالکی کے معاصرین میں ایک اور راوی ہیں، معمر بن راشد، ان کی روایتیں مسند احمد بن حنبل میں نقل ہوئی ہیں۔ یہ معمر بن راشد جو ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ امام مالک کے معاصرین میں سے ہیں۔ امام مالک کی پیدائش 93 کی ہے، ان کی پیدائش 95 ہجری کی ہے۔ امام مالک 173-74 میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ 153 میں رخصت ہوئے ہیں، یعنی پہلے ان سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ امام مالک مدینے میں ہے، امام مالک ایک اہم ترین کتاب کی تصنیف کر رہے ہیں، امام مالک مسلمانوں کے لیے ایک دستور العمل بنا رہے ہیں، موطا جیسی کتاب، اس کا نام بھی موطا رکھا گیا ہے کہ بار بار اس میں انہوں نے مراجعت کیا ہے کہ کوئی کمزور بات نہ آ جائے۔ کتاب کو یہ اہمیت ملی ہے کہ اس وقت کے حکمران چاہتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کا دستور بنا دیا جائے، یعنی مسلمان کیا مانتے ہیں، ان کے پیغمبر کی کیا ہدایت ان کو ملی ہے، اس کو لوگ جاننا چاہیں تو اس کتاب کی مراجعت کریں۔ اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ یہ معمر بن راشد ہیں جو پہلی مرتبہ ہماری معلوم تاریخ میں، یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے زبانی روایت کا دور ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ تاریخ کی کتابوں میں بعض صحیفوں کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، پتہ ہی نہیں ہمیں اس میں، ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا تھا، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں یہ بات کہ وہ تھے یہ یقینی ہے یا یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن جو پہنچا ہے اس کو دیکھیے۔ تو یہ معمر بن راشد ہیں جنہوں نے یہ روایتیں بیان کرنی شروع کی۔ میں اس پر اس وقت بحث نہیں کرتا کہ ان کی سندوں کا کیا حال ہے، ان میں سے ایک ایک سند کے اوپر اگر آپ بحث کریں اس میں بھی بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسی زمانے میں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ امام مالک اس کے بعد دنیا میں موجود رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اسی فن کا آدمی ہے، اسی علم کا آدمی ہے، یہ تحقیق کر رہا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہا ان کو۔ اس کو بھی پہلے دیکھ لیجئے۔ اچھا، اب یہ جو معمر بن راشد ہیں، ان کی کوئی کتاب اس طرح مرتب نہیں ہو سکی، یعنی موطا کی طرح یا صحیفہ حمام بن منبہ کی طرح کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ لیکن میں نے ذکر کیوں کیا اس کا؟ اس لیے کہ راوی تو اور بھی بہت سے ہیں، اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے اس کو ایک الگ کتاب کے طور پر جامع معمر بن راشد کے نام سے شائع کر دیا۔ اس کو بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دریافت کیا ہے دور حاضر میں، لیکن صحیفہ حمام بن منبہ کے بارے میں تو ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ صحیفہ انہی کا ترتیب دیا ہوا ہے، یہ الگ سے تھا اور اس کو اس طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بحث ہے اہل علم کے مابین کہ یہ الگ سے کوئی کتاب تھی یا احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جو باب باندھ دیا ہے اسی کو الگ کر کے لوگوں نے چھاپ دیا ہے، اور وہ بعد میں ہوا ہے، ظاہری بات ہے، مسند احمد وہ ظاہر ہے کہ بہت بعد میں ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پوری تفسیر چھپی ہوئی ہے تنویر المکیاس کے نام سے سیدنا ابن عباس کی، لیکن ہر صاحب علم جانتا ہے کہ یہ تفسیر کو انہوں نے الگ سے کتاب کے طور پر نہیں لکھی، بلکہ ان کی طرف جو اقوال منسوب کر کے کتابوں میں تھے ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر محققین اس کو الگ کتاب نہیں مانتے، تاہم یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلی صدی کے اختتام پر، اور 153 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں معمر بن راشد۔ اور یہ اسی علاقے میں غمص عرب ہی میں، یعنی امام مالک جب آپ کہتے ہیں ہم اثر ہے تو یہ اسی علاقے میں، یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو خیر یمن میں زیادہ رہے، لیکن یہ کہ علم تو ہوتا ہے نا، معلومات ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ نہیں ہوئی تو پھر بھی دونوں سوال باقی رہیں گے۔ یعنی امام مالک ان کے بعد رہے، ان کی روایت اگر پہنچی تو انہوں نے اس کے باوجود کیوں قبول نہیں کی؟ ان کی موجودگی میں وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ روایت ان کے پاس نہیں ہے، یا انہوں نے لینا اس کو قبول نہیں کیا، یہ لے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ یہ اخبار احاد ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا ہو گئی ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ 153 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یعنی یہ دوسری صدی کا وسط ہوا۔
دوسری صدی سے لے کر، دوسری صدی کے وسط سے لے کر تیسری صدی کے وسط تک، یہ 100 سال کا عرصہ ہے جس میں ہمارے ہاں حدیث کی وہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں جن کو آج آپ اپنا سب سے بڑا ماخذ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یعنی لوگوں میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی تحریریں بھی کچھ موجود ہیں، لیکن یہ سب کچھ منتشر ہے۔ پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، میں نے اس کا ذکر آپ سے کر دیا۔ پہلا صحیفہ جو ایک تابعی کی نسبت سے ہمارے پاس پہنچا ہے وہ صحیفہ حمام بن منبہ ہے۔ اس کے بعد 100 سال کے عرصے میں لوگوں نے بہت چیزیں ترتیب دینا شروع کر دی ہیں، مصنف عبد الرزاق ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو بہت سی کتابیں اس میں پھر سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ یہی اصل میں وہ دور ہے کہ جس میں جگہ جگہ سے روایات کو جمع کیا گیا ہے، اپنے اپنے طریقے سے مرتب کیا گیا ہے، اور مختلف لوگوں نے اپنا ایک معیار قائم کر کے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کتابیں لے رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد اسی دور میں مرتب ہوئی ہے، اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا مصنف عبد الرزاق اسی میں مرتب ہوئی ہے، آثار کی کتابیں، اسی طرح حدیث کی بہت سی کتابیں اس دور میں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اسی دور کے خاتمے پر وہ کتابیں سامنے آئی ہیں جن کو آپ الجامع الصحیح امام بخاری کی کہتے ہیں، الجامع الصحیح امام مسلم کی کہتے ہیں۔ امام بخاری کا سال وفات 256 ہے اور امام مسلم کا 261 ہجری ہے۔ تیسری صدی کے وسط میں آ کر ہمارا یہ سارا علم ترتیب پا گیا ہے، اور اس 100 سال کے عرصے میں نے اس کی ابتدا آپ کو بتا دی، اس 100 سال کے عرصے میں جو روایات شائع و ضائع ہو گئیں نزول مسیح کے بارے میں، ان کی تعداد اگر مرفوع روایات کو آپ الگ نکال لیں تو 40 کے قریب۔ مرفوع کی ذرا عام آدمی کو بتائیں۔ یعنی وہ روایت جس میں راوی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کر رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے رسول اللہ سنا، آخر میں بیان کر رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ بیان کرے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحابی بیان کرے گا، اس کے بعد کسی اور نے ان سے سنا، پھر ان سے کسی اور نے سنا، تیسرے چوتھے پانچویں واسطے میں لوگوں کو یہ روایات ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے، مصنف میں بھی موجود ہے، امام بخاری کے ہاں بھی موجود ہے، امام مسلم کے ہاں بھی موجود ہے۔ البتہ ایک بات اس میں بھی بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ 256 میں نے بتایا امام بخاری کا سال وفات ہے۔ بخاری کی تدوین کا کام ظاہر بات ہے کہ دوسری صدی کے خاتمے سے لے کر تیسری صدی کے ابتدائی سالوں ہی میں متصور ہوگا۔ اس وقت تک بھی انہوں نے اپنی صحیح میں 3 روایتیں لی ہیں، اور تینوں صرف ابو ہریرہ سے لی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑا دلچسپ، یعنی الجامع الصحیح میں باقی روایتیں نہیں۔ صحیفہ حمام بن منبہ خالی ہے، امام مالک کی موطا بالکل خالی ہے، اور جو ہمارے پاس پھر آخر میں آ کے مستند ترین چیز آئی امام بخاری کی صحیح ہے نا، اسی کو ہم حدیث کا سب سے اہم ذخیرہ سمجھتے ہیں، غیر معمولی حیثیت ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں ایک اہم سوال ہے؟ پھر اس لیے اہم سوال ہے کہ جو اس ساری 1 صدی کے اندر روایات شائع و ضائع ہوئیں، یہ جب ان کو انتخاب کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 40 کے قریب یہ روایتیں ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں، میں آثار کا اور باقی موقوفات کا ذکر نہیں کر رہا، 40 کے قریب روایتیں ہیں، 23 صحابہ سے۔ اچھا، ان 23 صحابہ میں سے امام بخاری صرف ابو ہریرہ کی 3 روایتیں اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ سوال نہیں ہے کہ جو باقی انہوں نے چھوڑ دی وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں تھیں، لیکن انتخاب کیا بتا رہا ہے؟ کچھ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں یہ جو روایات میں نے آپ سے عرض کی کہ 40 کے قریب روایات، یہ 40 کے قریب اس میں کچھ اضافے بھی کر رہے ہیں لوگ، کچھ کمی بھی کرتے ہیں۔ وہ کمی اور اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ روایات آپ کو مل گئیں لیکن آپ زیادہ تنقید سے کام نہیں لے رہے، کچھ زیادہ تنقید سے کام لیتے ہیں تو 2-4 کم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں ایک بڑے جلیل القدر عالم امام انور شاہ کاشمیری نے یہ کتاب لکھی ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ تو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں انہوں نے 40 روایتیں بیان کی ہیں، مرفوع روایتیں، آثار بھی بیان کیے ہیں، آثار کو بھی آپ شامل کر لیں، موقوفات کو بھی شامل کر لیں تو یہ 100 کے قریب ہو جاتی ہیں روایتیں، 23 صحابہ سے کم و بیش یہ آئی ہیں۔ یعنی تعداد کے گننے میں ظاہر ہے کہ ایک محقق کے ہاں دوسرے محقق کے ہاں کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری نے ان میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں لی ہیں،
امام مسلم نے کوئی 5-6 صحابہ کی روایتیں اپنی صحیح میں لے لی. یہ تصویر سامنے رہنی چاہیے. اب ان سب روایتوں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ آپ نے کر دیا. اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. عام آدمی کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا، جاننا ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد بعض لوگ براہ راست اس معاملے کو دیکھنا چاہیں. اس میں سب سے اچھے طریقے سے اس مسئلے کی روایات کو جمع کیا ہے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن، یہ تفسیر ہے ان کی، اس میں سورہ احزاب کا ضمیمہ لکھا ہے. سورہ احزاب میں چونکہ ختم نبوت کی آیت ہے، ختم نبوت کے ذیل میں یہ مہدی موعود اور مسیح موعود کی بحث پیدا ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک تفصیلی ضمیمہ اس پر لکھا ہے. یہ بات بھی واضح کر دوں کہ وہ دونوں کے آنے کے قائل ہیں. یعنی ان کے ذہن میں تصویر مہدی کی اور ہے، لیکن وہ مہدی کی روایتوں کے بھی قائل ہیں اور وہ نزول مسیح کی روایتوں کے بھی قائل ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے اس زمینے میں بتایا ہے کہ اس وقت جو اسٹیج بن رہا ہے اس میں یہود کی ایک ریاست قائم ہو گئی ہے، اسی کے اندر سے دجال کو پیدا ہونا ہے، اس دجال کی صفات غیر معمولی ہوں گی، اس سے ایک بڑا فتنہ وجود میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سیدنا مسیح علیہ السلام کو آسمان سے نازل کرے گا. یعنی ایک ایسے شخص کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس کو مانتا ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں یعنی تفہیم القرآن میں اور تفہیم القرآن کے سورہ احزاب کے ضمیمے میں یہ روایتیں جمع کر دیں. ایک نظر آپ ڈالیے، یہ روایتیں جو انہوں نے لی ہیں، میں نے تو آپ کو باقی لوگوں کی تحقیق بتا دی. جو انہوں نے روایتیں لی ہیں ان روایتوں کے آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 21 روایتیں یہاں جمع کی ہیں. لکھتے ہیں یہ جملہ 21 روایات ہیں جو 14 صحابیوں سے، یعنی اگر سب کا استقصاء کیا جائے تو 23 کے قریب صحابہ بنتے ہیں. پھر عرض کر دوں کہ یہ سب کچھ کب ہوا ہے، یعنی 2ری صدی کے وسط سے لے کر 3ری صدی کے شروع میں یا 3ری صدی کے وسط میں. امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے محدثین زیادہ تر اسی زمانے میں ہیں جنہوں نے یہ آپ کی سیاہ لکھی ہیں، جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. یعنی حدیث کی اس وقت جو کتابیں مراجعت میں آتی ہیں جن کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں سب کی سب. جو کچھ پہلے تھا اس کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جملہ 21 روایات ہیں جو 14 صحابیوں سے صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہیں. اگرچہ ان کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن طول کلام سے بچنے کے لیے ہم نے ان سب کو نقل نہیں کیا، بلکہ صرف وہ روایتیں لی ہیں جو سند کے لحاظ سے قوی تر ہیں. اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے کہ کیا کیا روایات ہیں تو سب کی سب ایک خلاصے کی طور پر یہاں جمع کر دی گئی. تفہیم القرآن ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے روایتیں بھی جمع کر دی ہیں اور ان کا بہت اچھے طریقے سے ترجمہ بھی کر دیا ہے. تو جو لوگ اردو زبانی میں پڑھ سکتے ہیں وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں. اس میں ابتدا انہوں نے امام بخاری ہی کی روایت سے کی ہے، یعنی سب سے پہلے وہی روایت نقل کی ہے. وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے و یکسر الصلیب، اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے و یقتل الخنزیر، اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے و یضع الحرب. دوسری روایت میں حرب کے بجائے جزیہ کا لفظ ہے، یعنی جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی وہ کثرت ہوگی تو اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے نزدیک خدا کے حضور ایک سجدہ کر لینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا. یہ امام بخاری کی روایت ہے. امام بخاری نے 2 روایتیں اس کے علاوہ بھی نقل کی ہیں. ان میں سے ایک روایت بھی سن لیجئے، وہ بھی ابو ہریرہ ہی سے ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب کہ تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام اس وقت خود تم میں سے ہوگا. باقی روایتوں میں کچھ تفصیلات ہیں، اس کو لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. ان کا خلاصہ وہی ہے جو آپ نے بھی بیان کر دیا کہ ابن مریم اس وقت آئیں گے جب کہ دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا. پھر اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں
اور یہ سبھی روایتوں میں کسی میں ایک کسی میں دوسری جب آپ جمع کرتے ہیں تو یہ تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں کہ عفیق کی گھاٹی کے پاس سے مسلمانوں کے جنگی اقدام کے نتیجے میں دجال پسپا ہونا شروع ہوگا. یہ اسی علاقے میں مصر و شام کا علاقہ ہے، یہ پسپا ہونا شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد سیدنا مسیح نازل ہو جائیں گے. وہ دمشق کی ایک مسجد کے منارے پر نازل ہوں گے، نماز اس وقت کھڑی کی جا رہی ہوگی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود نماز کی امامت کرائیں گے، 2 روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر میں یہ ہے کہ وہ امامت نہیں کرائیں گے، مسلمانوں کے امام ہی سے کہیں گے کہ وہ امامت کرائے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد دجال کا تعاقب کریں گے، اور لد کے مقام پر، یہ اسرائیل میں ہے اس وقت، یہاں ایک بڑا ہوائی اڈہ بنایا گیا ہے، تو اس مقام پر جا کر وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر اس کا خون اپنے حربے میں دکھائیں گے. یہ ان روایات کا خلاصہ ہے. اور بعض تفصیلات بھی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اب ذرا تھوڑا تازہ کر لیجئے. یعنی صحیفہ حمام بن منبہ بالکل خالی تھا، 30 میں پیدا ہوئے اور معاف کیجیے گا 41 میں پیدا ہوئے اور 130 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا. پھر اس کے بعد موطا امام مالک کا میں نے بتایا آپ کو، یعنی وہ بھی پہلی صدی کے خاتمے پر ہیں. پہلی صدی کے خاتمے کے اوپر وہ کتاب تصنیف تو ابھی ہونا شروع نہیں ہوئی، وہ دوسری صدی کی ابتدا میں ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن اس کتاب کی ایک اہمیت ہے. وہ کتاب مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں کے علم میں، حدیث کے علم میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اس کا کیا معاملہ ہے؟ پھر آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی. بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک جلسے کے اندر سے آپ نکلے، کچھ دیر کے بعد لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، پھر ایک نے کیا، پھر دوسرے نے کیا، پھر تیسرے نے کیا، یہاں تک کہ دوسری صدی کے وسط سے لے کر تیسری صدی کے وسط تک 100 سال میں 23 صحابہ کی نسبت سے کم و بیش یہ خبر بیان کر دی گئی. 40 کے قریب مرفوع روایتیں سامنے آ گئیں. ان روایتوں میں سے پھر امام بخاری نے 3 روایتیں قبول کیں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قبول کیں، ان میں یہ بات بیان ہوئی. امام مسلم نے 5-6 صحابہ سے یہ روایتیں قبول کیں، اس میں مزید تفصیلات آئیں. خلاصہ وہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا. یہ اس وقت کی صورتحال. اب آگے بڑھی تھوڑی دیر کے لیے اس تاریخ کو ایک طرف رکھ دیجیے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح کا، سورج کے مغرب سے طلوع کا، اسی طرح دجال کے آنے کا. پرسوں قیامت برپا ہو جائے اور ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا. قیامت سے پہلا ہونا نا یہ سب کچھ. قیامت برپا ہو گئی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، ان میں سے کوئی واقعہ نہیں ہوا. اچھا، ان روایات کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ اگر تو رسول اللہ سے ہیں اور واقعہ نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کہ بھائی رسول اللہ تو مخبر ساتھ دیں گے تو خبر جھوٹی ہے. یہ تو باور نہیں کیا جا سکتا نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کے آخری پیغمبر نے، صادق و مصدوق نے کوئی غلط خبر دی تھی. یہی ماننا پڑے گا کہ تمام تر تحقیق کے باوجود غلطی ہو گئی. یہی مانیں گے نا اگر قیامت آ جاتی ہے. اگر قیامت آ جاتی ہے، میں آپ کے سامنے ایک مفروضہ رکھ رہا ہوں کہ اگر قیامت آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہم تحقیق کرتے رہے، اتفاق بھی کرتے رہے، اختلاف بھی کرتے رہے، لیکن ہوا کیا؟ یعنی دنیا ختم ہو گئی، قیامت آ گئی، حشر برپا ہو گیا. اب نہیں ہوا، یعنی نہ سورج مغرب سے طلوع ہوا، نہ دجال آیا، ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اس موقع کے اوپر ایک فقیہ، ایک عالم، ایک محدث یا ایک عام مسلمان ان روایتوں کے بارے میں مزید تحقیق کرے گا. یہی کہے گا نا کہ یہ تو واضح ہو گیا بالکل کہ لوگوں نے یہ منسوب کر دی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو گفتہ اللہ بہت. لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ جتنے بھی سوالات میں نے کیے ہیں یہ ایک تردد تو پیدا کر رہے تھے، لیکن جب قیامت برپا ہوئی اور نہیں ہوا تو اطمینان کے ساتھ ہم کہیں گے نا کہ ٹھیک ثابت ہو گئی یہ تحقیق. یعنی واقعتاً تردد درست تھا. عدم اطمینان ظاہر کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جو ٹھیک کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کی طرف ان کی نسبت نہیں ہونی چاہیے. یہی ہوگا نا. لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف ان میں سے ایک ایک چیز ہو جائے، ایک ایک چیز ہو جائے، یعنی دجال بھی آ جائے
اور 10-15 سال میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے. سیدنا مسیح کا نزول بھی پرسوں ہو جائے ترسوں ہو جائے. اسی طرح سے سورج بھی مغرب سے طلوع کر جائے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہی ہیں. بڑی بڑی نشانیاں 4 ہیں. یعنی ایک زمین کے اندر سے براہ راست کسی جانور کا پیدا ہو جانا جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں. دوسرے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا. ظاہر ہے اس سے دنیا کی گردش تبدیل ہو جائے گی. ایک بہت بڑی نشانی کا ظہور ہو جائے گا. دجال کا آنا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول. اگر یہ چاروں کی چاروں نشانیاں جتنی ہیں یہ ایسے ہی ہو جائیں تو پھر عدم تردد والوں کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی مجھے آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے عدم اطمینان کی کوئی حیثیت نہیں. غلط تھے ہم غلط تھے. جن لوگوں نے یہ روایتیں بیان کی وہ بالکل درست بات کر رہے تھے. ان کی تحقیق بالکل درست تھی. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس بات کا کہ احمد بن حنبل نے بھی ایک پورا کا پورا صحیفہ نقل کیا ہے. حمام بن منبہ ہی کی وساطت سے نقل کیا ہے. تو جب ہمیں الگ سے ایک صحیفہ ملا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں زبانی روایات تھیں, یہاں تحریری طور پر ایک کتاب مل گئی اور دونوں میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے. اطمینان ہوا نا کہ دونوں کی تصدیق ہو گئی ہے. ہمارے محدثین نے فی الواقع بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے اور زبانی روایات بھی اس صحت کے ساتھ منتقل ہو سکتی ہیں, ہوتی رہیں. اطمینان ہوگا نا اس کے نتیجے میں. تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جائیے, اس لیے کہ یہ ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں کیا بات بیان ہوئی ہے. یہ بھی متعین ہو گیا کہ یہ کس زمانے میں شائع و ضائع ہوئی ہیں, یعنی لوگوں تک کس زمانے میں پہنچی ہیں, زیادہ ان کا شیوع کب ہوا ہے, کب یہ کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. یہ 2 صدی کا وسط اور 3 صدی کا وسط, کوئی 100 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ ہمارے یہاں شائع و ضائع ہو گئی. ان کے شیوع کو جب ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا, انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی اور ان میں یہ لکھی ہوئی تھیں, آثار کی کتابیں دیکھیں اور ان میں لکھی ہوئی تھیں, تو سارے لوگ مطمئن ہو گئے اس بات کے اوپر. زیادہ تر لوگوں نے قبول کر لیا اس بات کو. مسلمانوں میں یہ چیز پھیل گئی. میں آپ کے سامنے جو سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ بین ہی یہی صورتحال ہے. دونوں ذرا معاملات کو فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ قیامت برپا ہو گئی. عدم اطمینان ظاہر کرنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال کو عدم اطمینان رہا, سید رشید رضا کو عدم اطمینان رہا, مفتی محمد عبدو کو عدم اطمینان رہا, امام شلتوت کو عدم اطمینان رہا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن اس کے مقابل میں اطمینان ظاہر کرنے والا جم غفیر ہے. یہ بات ٹھیک ہے جن لوگوں نے لکھی ہے کہ اجماع اہل العصر, یعنی جو مورخین ہیں, محدثین ہیں, ان کا کم و بیش اجماع ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے ان روایات کو قبول کر لیا. اس صدی کے دوران میں یہ ساری روایات کتابوں میں ثبت ہو گئیں, لکھی گئیں, مسلمانوں میں عام ہو گئیں, کیونکہ خطبوں میں اس کا ذکر ہوا, لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئیں. بہت سے لوگوں نے ان کو اپنے ائمہ سے یا اپنے علماء سے سنا اور یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک دجال کو بھی آنا ہے اور اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی نازل ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس صورتحال کو ایسے ہی فرض کریں جس طرح اس وقت ہے, یعنی 2-4 لوگ ہم کچھ تردد ظاہر کر رہے ہیں, باقی لوگ مطمئن ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اگر کل ان نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے نا غلطی کہ ہم غلطی کر رہے ہیں, ہمارا تردد ٹھیک نہیں تھا, واقعہ ہو گیا. یعنی اب تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہی. لیکن اگر الٹ ہو کہ نہ ہو, قیامت برپا ہو جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی. یہ دونوں باتیں واضح ہو گئی. بالکل, وہ تو بالکل واضح ہو گئی, سورج کی طرح واضح. اب میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھتا ہوں جو روایت امام مسلم نے نقل کی ہے. اچھا. اور وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول کیا ہے. یعنی یہ جتنی روایتیں آپ نے دیکھی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ اس میں لوگوں کا وقت صرف ہو, یہ باتیں تو بیان کر رہی ہیں. یہ بیان کر رہی ہیں کہ دجال کو وہ قتل کریں گے, یہ بیان کر رہی ہیں کہ سیدنا مسیح آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے, یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے, وہ جزیہ ختم کر دیں گے یا جنگ ختم کر دیں گے. اس کی ہمارے علماء نے جو توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیت یا مسیحیت بطور ایک دین کے ختم ہو جائے گی, اور اگر سیدنا مسیح آسمان سے نازل ہو جائے تو واقعہ بھی یہی ہے کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے. بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام کشمیری نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک طرف اگر مہدی آ جائیں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے تو تشیع اور تسنن کا اختلاف ختم ہو جائے گا, واضح ہو جائے گی صورتحال. اور اسی طرح اگر سیدنا مسیح علیہ السلام نازل ہو جائیں
تو یہود مسلمانوں کا یعنی ابراہیمی مذاہب جن کو کہا جاتا ہے اور مسیحیوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا قیامت سے پہلے. یعنی یہ صورتحال تو بالکل واضح ہے. یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. میں نے ابھی بتایا کہ اس طرح سے جنگ ہو رہی ہوگی اور اس جنگ میں سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے حربے یا نیزے پر اس کا خون بھی دکھا دیں گے. ابھی میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا کہ وہ قیامت سے پہلے کیا نیزے ہی ہوں گے اور نیزوں ہی سے جنگ کی جائے گی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے. ایک روایت ایسی ہے ان روایتوں میں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب ہوگا کب. اچھا, یعنی وقت بتا دیا کہ کب ہوگا. وقت بتا دیا کب ہوگا. اب اگر کسی چیز کا وقت بتا دیا گیا ہے کب ہوگا اور آپ سب روایتوں کو مان رہے ہیں, اس کو بھی مانیں گے نا. اچھا, مانا ہی ہے لوگوں نے. یعنی یہ جتنے لوگ ہیں وہ اس روایت کو بھی مانتے ہیں. وہ مسلم نے نقل کی ہے وہ روایت. تو اگر اس کا وقت بتا دیا گیا ہے اور وہ وقت آ جائے اور نہ دجال آئے نہ مسیح آئے تو کیا ہوگا؟ اور اگر آ جائے وہی صورت ہو گئی نا. میں نے جب قیامت کا ذکر کیا تھا تو میں نے یہ بتایا کہ دونوں صورتوں کو فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے, وقت بتایا گیا ہے. عام طور پر جو روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب قیامت سے پہلے ہونا ہے. قیامت سے پہلے یہ کل ہو جائے تو میرے اور آپ کے پاس اپنا تردد ظاہر کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی. ہم پھر نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں عدم اطمینان ہے, اس لیے کہ واقعہ ہو گیا. اور اگر کل یا پرسوں قیامت آ جائے اور ان میں سے کچھ نہ ہو تو جو لوگ مان رہے ہیں ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلم کی روایت میں وہ وقت بیان ہوا ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی ان روایتوں میں نقل ہوئی ہے. یعنی دجال کب آئے گا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کب نازل ہوں گے, وہ وقت بیان ہوا ہے. اس روایت کو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بیان کروں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اگلی نشست میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ وقت لگے گا بیان کرنے. صاحب ہمارا ٹائم یہاں پر پورا ہو چکا ہے. آخری ایک جملہ, یہ جو آپ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات کر دی ہے کہ سب لوگ تو اس میں منتظر تھے کہ انہوں نے آنا ہے, اور ایک روایت ایسی ہے جس نے, یعنی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آخر میں عام آدمی کو بھی ذرا سمجھائیے گا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ نیو یارک میں خزانہ نکلے گا اب, اور میں نے اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ 2 اونچی اونچی عمارتیں ہیں, جو سب سے بڑی عمارتیں ہیں وہ گریں گی اور اس کے بعد خزانہ نکلے گا. اب اگر 9/11 ہو گیا, وہ خزانہ نہیں نکلا, تو اس کا مطلب میری بات جھوٹی تھی, ٹھیک نہیں تھی. آپ اسی واقعے کو رکھ لیجئے. یعنی فرض کیجئے کہ کسی روایت میں یہ بات بیان, روایتیں ہی ہیں نا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو روایتوں میں اگر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب 9/11 ہوگا, یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ 2 بہت بڑے ٹاور گر جائیں گے یا گرا دیے جائیں گے نیو یارک میں. اگر فرض کیجئے نیو یارک کا نام بھی آگے نیو یارک کا نام, اور یہ گرا دیے گئے اور اس کے بعد دجال آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ نہ آئے. اس کے بعد نزول مسیح ہو جائے گا اور وہ نہ آئے. ایسا ہی ہے نا. تو وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر وہ بیان ہوا ہے. یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے اپنے تردد کو ایک طرف رکھ دیجئے. میں بھی اپنے عدم اطمینان کو واپس لے لیتا ہوں. انتظار کر رہے ہیں لوگ, دجال کو آنا ہے, مسیح علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. تو اب فرض کیجئے کہ قیامت برپا ہو گئی, تو آپ کہتے ہیں نا کہ پھر اس کے بعد بحث ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر وقت متعین کر دیا جائے اور اس وقت پر نہ آئے تو تب بھی بحث ختم, یا وقت پر آ جائے, تو وقت پر آ جائے تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے تردد اور عدم اطمینان پر قائم رہیں. اور وقت پر نہ آئے تو دوسروں کے لیے گنجائش نہیں رہنی چاہیے. تو میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں وقت بتا دیا گیا ہے, اور وہ روایت کوئی گری پڑی روایت نہیں ہے, وہ امام مسلم کی روایت ہے. یعنی صحیح مسلم میں, وہ صحیح مسلم میں روایت ہے, بڑی تفصیلی روایت ہے, عام طور پر نقل کی جاتی ہے. میں وہ روایت پوری پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ وقت بتایا گیا ہے, اور اس میں نزول مسیح زیر بحث ہے. نزول مسیح اور دجال زیر بحث ہے. بالکل متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ کب ہوگا. اب وہ کب ہے جو اصل میں میرے نزدیک اسی طرح فیصلہ کن ہو جانا چاہیے. ٹھیک. ہم سب وقت ہمارے پاس یہاں ختم ہو گیا ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ روایت سامنے آ جائے جس میں سیدنا مسیح کے نزول کا وقت زیر بحث ہے اور فیصلہ کن چیز ہے. اس لیے کہ عقل عام یہی بات کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز وقت کے ساتھ موقت ہے, متعین ہے, اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوئی ہے, تو پھر اس کو سچا ثابت ہونا چاہیے. اس روایت پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے, اور نزول مسیح کے حوالے سے اور جو سارے اعتراضات اور سارے اشکالات ہیں ان کو انشاءاللہ بالترتیب زیر بحث لائیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ.